بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA اور میں ہوں شکاگو ڈاؤن ٹاؤن سے جبار میں ہوں. ہمارا آج کا موضوع پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی پاکستان کی دو سیاسی جماعتیں ہیں جو وجود میں کسی بھی غرض سے آئی ہوں، مگر دونوں کا مقصد دو سوچ عوام کو دینا محسوس ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کا گول عوام کو سیاسی بیداری لگتا ہے اور جماعت اسلامی کی کوشش یہ محسوس ہوتی ہے کہ سیاسی اور مذہبی آگہی کے ذریعے قوم و انسانیت کی خدمت کی جائے. پیپلز پارٹی پر لٹیروں نے قبضہ کر لیا اور وہ طاقتور ہرن کی طرح شیر کے ہتھے چڑھ گئی، جبکہ جماعت اسلامی کسی 200 ڈبوں والی مال گاڑی کی طرح جس میں ایک کمزور انجن لگا ہوا ہے لنگڑتی پھنگڑتی سسکتی چیونٹی کی مانند چلی جا رہی ہے. اگر ڈیوٹی بدلتے ہوئے اس کے کسی بھی ڈرائیور سے پوچھیں تو یہی جواب ملتا ہے کہ مایوسی کفر ہے. شاید ان کی عمریں خضر علیہ السلام کی سی ہوں، مگر مجھے تو بہرحال اب جانا ہے. اگرچہ کہ میں پچھلے 30 سال سے امریکہ میں ہوں اور رب کریم کا شکر گزار بھی ہوں، جب یہاں بیٹھ کر مجھے یہ عرصہ اتنا لمبا لگتا ہے تو جو عوام مصیبتوں میں گرفتار ہے اور ماں باپ بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں تو مولوی کی تقریر ان کے کس کام کی؟ ان کا سوچنے کا انداز کیا ہو سکتا ہوگا؟ آپ خود سوچیں کہ ہر شخص کے پاس تو صبر ایوب نہیں ہوتا، اور ایوب علیہ السلام کو نہ بجلی کا بل دینا ہوتا تھا، نہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کی کوئی فکر تھی، نہ گیس کے بل اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے ان کا واسطہ تھا، اور نہ ہی پانی خرید کر پینا پڑتا تھا. آج جس مصیبت کا پاکستان کی عوام کو سامنا ہے وہ وہی جانتے ہیں. پیپلز پارٹی کا ذرا ہٹ کر انداز ہے کہ اس کی مثال ریسنگ کار کی طرح ہے جسے ایک ہی خاندان کے بچے بڑے مل کر چلا رہے ہیں، اور وہ سونے کے پہاڑوں کی تلاش میں ہے جو ایک انجان منزل کی طرف چلی جا رہی ہے، اور اس کی کار کا ایندھن غریب عوام ہے جو بیچارے بھٹو کی محبت میں اسے زندہ سمجھتے ہیں اور یہ سوچ کر پیچھے گھسٹ رہے ہیں کہ بھٹو سائیں ناراض ہو جائے گا، اور یہ بھٹو کا چورن ایک نشے کی طرح بیچارے معصوم سندھی کی زندگی کا روگ بن چکا ہے جو کینسر سے زیادہ موذی ہے، جبکہ بلاول کو سندھی زبان ہی نہیں آتی ہے. بیرونی طاقت کے لیے پیپلز پارٹی ایک اچھا ہتھیار ہے جس کے ذریعے پاکستان کے ہی وسائل لوٹ کر انہی پر لٹا دیں اور غلامی کی زنجیر ایک انوکھے انداز میں اپنا کام کرے. جب کسی ملک کو کوئی ملک فتح کرتا ہے تو فاتح کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کی مرضی سے چلے اور ہمیشہ اس کا غلام رہے، جس کے لیے وہ وہاں اپنے غلام چھوڑ جاتا ہے اور انہیں دور دراز ممالک سے بیٹھ کر مراد اور دولت دیتا رہتا ہے، جس کے لیے ایمبیسیاں موجود ہوتی ہیں. اس ملک کی مثال ایک رکھیل کی سی ہو جاتی ہے کہ کوئی اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھے تو فاتح ملک کو اس پر غصہ آتا ہے، جیسے آج چین پاکستان سے محبت کرتا نظر آتا ہے. دوسری طرف سسکتی مال گاڑی کو یہ ریسنگ کار پٹخ پٹخ کر مارتی ہے اور ریل گاڑی کا ڈرائیور اور گارڈ یہ کہتے رہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، اور یہ جملہ بھی نئے انداز میں ڈھل چکا ہے. پہلے اسے کچھ اس طرح کہا جاتا تھا کہ اب کے مار کے دیکھ، جبکہ آج یہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ اگلا میئر ہمارا ہوگا. نہ جانے ان کی زندگی کتنی لمبی ہے. پاکستان کی دو سیاسی جماعتیں دور بیٹھے آقا کو یہ غلاموں کی جیل چلانی ہے، اور اس کے لیے جماعت اسلامی اپنی اسے دشمن نظر آتی ہے، چونکہ اس کے ڈرائیور مختلف خاندانوں سے قابلیت کی بنیاد پر آتے ہیں اور یہ بدلتے رہتے ہیں. اگر کبھی اس نے کم ڈبے والی حکمت عملی اپنا لی یا اچھا انجن بنا لیا تو اس غلاموں کی جیل کا خاتمہ ہو جائے گا. اسی لیے وہ اور بھی مشین نما سیاسی پارٹیاں مارکیٹ میں لاتی رہتی ہے جو چائنا کے کھلونے کی طرح تھوڑا تھوڑا تماشا دکھا کر خراب ہو کر کوڑے دان کا رخ کرتے ہیں. ایسی ہی 2018 میں ایک نئی پارٹی بنا کر یہ غلطی ہو چکی ہے، حالانکہ اس کو بہت سوچ بچار کے بعد بنایا گیا تھا. اس میں ایک نقص رکھ کر اسے تیار کیا گیا تھا، مگر ہمارا میڈیا نہیں جانتا. کبھی یہ کسی قاضی کو مسیحا سمجھتا ہے اور کبھی نئے آنے والے قاضی کی تعریف کرتا ہے، جبکہ ان بیچارے مہروں کی کیا مجال. اور یہ میڈیا جانتے بوجھتے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر مال بناتا اور اپنی دہاڑی لگاتا ہے، کتنی ایکٹنگ کرتا ہے اور جلاد سے رحم کی درخواست کرتا نظر آتا ہے. اب ان آقاؤں کی تعداد گریڈ 8 سے بڑھ کر گریڈ 20 ہو چکی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. شکاگو سے اللہ حافظ. یار باغ کی صحبت زندہ. پاکستان اور امریکہ زندہ باد.